السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیر سے آج ہم آپ کو بتائیں گے اچھے ڈیری فارم پر رکھے والے جانوروں کی خصوصیات کیا کیا ہیں۔ مطلب ہم جو ڈیری فارمنگ کر رہے ہیں اس میں مفید جانور کون سے ہوں گے، ہم کس طرح سلیکٹ کریں گے کہ کون سے جانور اچھے ہیں یا کون سے جانور وہ رکھے جا سکتے ہیں فارم پہ۔ سب سے پہلے ہے سن بلوغات۔ سن بلوغات مطلب کہ ان کی جو ایج ہے، جوانی ہے، وہ کتنی ایج کے ہیں۔ مطلب بوڑھے جو جانور ہیں وہ ہم نے فارم پہ نہیں رکھنے، جو مطلب ان کو 4-5 ان کی ہو گئی ہیں، مطلب انہوں نے بچے دے دیے ہیں، کاونگ ہو گئی ہیں، تو وہ جانور جو ہیں وہ فارم اب ڈیری کے لیے بنا رہے ہیں، نیو فارم ہے، تو اس طرح کے جانور استعمال نہیں کرنے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں خشک عرصے کا کم ہونا۔ خشک عرصے کا کم ہونا سے مراد ہے کہ مطلب جو دو ایک بچہ دینا اور جب تک وہ ایک بچہ دے کے جب تک دوسری دفعہ وہ لگتی نہیں، یا اس کو خشک پیریڈ اس کو کہتے ہیں، جس ٹائم پر وہ دودھ نہیں دیتی یا دودھ عام طور پر جو ہے نا وہ دوہنا چھوڑ دیتے ہیں جو مالک ہوتے ہیں یا جو ڈیری فارمر ہوتے ہیں، وہ یہ کوئی 1 سے 1.5 ماہ بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ خاص جانور کی نشانی ہے جس میں دودھ کا دورانیہ، خشک دورانیہ کم ہو۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں 2 بچوں کے درمیان کا دورانیہ بھی کم ہو۔ بچے کی پیدائش اور نئے حمل میں جو ہے نا وہ دورانیہ اتنا زیادہ نہ ہو کہ ہمیں محسوس ہو کہ پتہ نہیں یہ اگلی دفعہ ابھی ہیٹ میں آئے گی یا لگے گی یا نہیں لگے گی، اس طرح کا کوئی سین نہ ہو۔ مطلب جانور اس طرح کا ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہم آ جائیں گے حیوانہ چیک کریں گے، حیوانات چیک کریں گے پورا۔ اس کے بعد تھن چیک کریں گے، کوئی تھن خراب تو نہیں ہے، کوئی تھن چھوٹا تو نہیں ہے، بڑا تو نہیں ہے، درمیانہ جو حیوانہ ہے وہ پسند کیا جاتا ہے۔ اور جو تھن ہیں وہ اپنی جگہ پر ہی ہونے چاہیے، مطلب کوئی آگے پیچھے، مطلب ان کی جو ہیئت ہے، جو شکل ہے، وہ بدصورتی نہیں ہونی چاہیے، مطلب برابر کے تھن ہوں، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، وہ بھی کوئی اچھے جانور کی نشانی نہیں ہے۔ اور تعداد بھی ان کی پوری ہونی چاہیے، اس طرح نہ ہو کہ 6 تھن ہوں، 5 ہوں، 2 ہوں، 1 ہو، اس طرح نہ ہو، 4 ہوں پورے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں دودھ پر کہ جانور دودھ کتنا دیتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے ڈیری فارم کے لیے، دودھ سے زیادہ کوئی بھی اہم چیز نہیں ہوتی۔ تو ہم سب سے پہلے اس کو جو ہے نا مد نظر رکھیں گے کہ دودھ کتنا دیتا ہے، ایک ٹائم پر کتنا دودھ دیتا ہے، پورے دن میں کتنا دودھ دیتا ہے، اور دودھ دینے کا جو دورانیہ ہے وہ کتنا ہے، مطلب 6 ماہ تک دوہتے ہیں یا 9 ماہ تک یا پورا سال اس کی چوائی کرتے رہتے ہیں، اس طرح۔ اس کے بعد ہم جانور کو جو ہے نا وہ چلا کر دیکھیں گے کہ جانور جو ہے نا وہ چال چلن جانور کا کیسا ہے، مطلب جانور جو ہے نا وہ کہیں اس کی ٹانگوں کا مسئلہ تو نہیں، کہیں فریکچر یا کوئی اور مسئلہ تو نہیں۔ پھر ہم اس کو کھانے پینے کو چیک کریں گے، دیکھیں گے، ہم جس سے لے رہے ہوں گے اس سے بھی پوچھیں گے کیا کھاتا ہے، کتنا کھاتا ہے۔ تو جو جانور عام طور پر پال رہے ہوتے ہیں لوگ، ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک گائے، ایک بھینس ایک ٹائم پر کتنا چارہ کھاتی ہے، کتنی جو ہے نا وہ کھال بنولا کھاتی ہے، کتنی ونڈا کھاتی ہے، ساری چیزیں ان کو پتہ ہوتی ہیں۔ اگر وہ جانور ٹھیک سے نہیں کھا رہا، تھوڑا کھا رہا ہے یا زیادہ کھا رہا ہے، تو اس میں بھی کوئی مسئلہ ہے۔ اور پھر اس کو دیکھیں گے جگالی کو کہ وہ جگالی کرتا ہے یا نہیں کرتا، مطلب وہ منہ میں جو ہے نا وہ خوراک لے آ کر دوبارہ اس کو چباتا ہے یا نہیں چباتا۔ اگر نہیں چباتا تو مطلب اس کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، اور وہ جو ہے نا جانور جو ہے نا اس طرح کے جانور نہیں خریدنا چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جانور جو ہے نیا جو ہم خریدتے ہیں اس کو کم از کم ہم اپنے فارم میں شفٹ کرنے کے لیے 10 دن یا ہفتہ علیحدہ رکھیں گے، اس کو دیکھیں گے اس کو کوئی بیماری تو نہیں ہے، اس کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اگر اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو 10 دن کے بعد ہم اس کو اپنے فارم میں، اپنے شیڈ میں شامل کریں گے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جانور کی خوراک میں تبدیلی پہ۔ جانور ہم نے لیا ہے، اس کی خوراک کی تبدیلی کا بھی پتہ کر لیں گے، مطلب ایسا نہ ہو ہم صاف چارہ کھلا رہے ہیں اور نیکسٹ فارم پر جہاں پر وہ لے کے جا رہے ہیں وہ ونڈا کھلا رہے ہیں، تو اس طرح بھی اس کی پروڈکشن پر بھی اثر پڑے گا، اور ان کی جو ہے وہ صحت پر بھی اثر پڑے گا۔ ایسا نہ ہو کہ جانور وہاں جا کر بیمار ہو جائے اور لینے والے کہیں ہم نے تو صحت مند لینا تھا، انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی فراڈ وغیرہ کر لیا، اس طرح نہ ہو۔
اور اس کے بعد جو سب سے اہم بات ہے اور آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ جانور کے لینے کے ٹائم پہ تسلی کر لینی ہے، کہیں جانور چوری کا تو نہیں ہے، کیا یہ اصل مالک ہے یا نہیں ہے، یا ہمیں جو بیچ رہا ہے اس کا کوئی اتا پتہ، کوئی شناختی کارڈ، کوئی چیز ہمیں بطور ضمانت رکھ لینی چاہیے یا لے لینی چاہیے، کیونکہ اگر ایک جانور جو ہم 3 سے 4 لاکھ کا لیتے ہیں وہ چوری کا نکل آئے یا اس کا کوئی مسئلہ نکل آئے اور پیچھے سے مالک نہ ملے تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ مد نظر رکھنے والی ہیں جانوروں کے حوالے سے کہ جانوروں کو جو ہے نا ڈیری کا جو ہم جانور سلیکٹ کریں گے اس میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں کہ ڈیری، اس کے بعد جو نیکسٹ ہم ٹاپک سلیکٹ کریں گے یا جو بنائیں گے وہ ہوگا فارم کے حوالے سے، ڈیری فارم کس طرح بنانا ہے، ڈیری فارم میں کتنے کمرے ہوں گے، ڈیری فارم میں شیڈ کتنی لمبائی کا ہوگا، اور ڈیری فارم میں کم سے کم کتنے جانور رکھے جا سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کتنے رکھے جا سکتے ہیں، اس حوالے سے ہم ویڈیو بنائیں گے نیکسٹ۔ آپ سب لوگوں کو امید ہے پسند آئے گی، اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو کہیں گے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کا نام ہے ڈاکٹر ابوبکر DVM ولاگ کے نام سے، اور ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 033500803030۔ اللہ حافظ۔